وزیر اعظم نااہل ہیں اور وہ بددیانت ہیں اور وہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ ان ریمارک کے بعد وزیر اعظم میاں نواز شریف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال ہم یہ دیکھیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کا حافظہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 درجن دفعہ سعید قاضی صاحب کو بھی یاد ہوگا میں نے کہا تھا جو بھی فیصلہ آئے گا نواز شریف کے خلاف آئے گا، اللہ تعالیٰ نے میری جو بھی بات تھی وہ پوری کر دی۔ سید شبر رضا رضوی سابق جج ہمارے ساتھ ہیں، آتھر ہیں، بڑے قانون دان ہیں اور بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان سے ہم رائے لیتے ہیں۔ سید شبر رضا رضوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چوہی صاحب، آپ خیریت سے؟ تو اب یہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی آئینی قانونی راستہ رہ گیا آپ کے خیال میں؟ چوہی صاحب دیکھیں، میں اس کو آپ کے سوال کو اس طرح سے جواب دوں گا کہ ٹوٹل 5 ججز کا یہ بینچ تھا، 2 نے جو ہے وہ ایک کلیئر ججمنٹ دے دی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے کیونکہ وہ آرٹیکل 63 کی ڈسکوالیفیکیشنز ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ جو 3 جج صاحبان ہیں جن کا میجورٹی ویو جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے جو بھی ایکسپلینیشن پرائم منسٹر صاحب نے دی وہ مانی نہیں۔ فار ایگزامپل فلیٹس کے حوالے سے ان کا سب سے بڑا ڈیفینس تھا قطری شہزادہ، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ میاں شریف نے انویسٹمنٹ کی اور اس نے کہا کہ اگر میں نہ رہوں تو جو حسین نواز جو ہے وہ کہے وہ سمجھا جائے گا، اس سے آپ ڈیل کریں گے۔ حسین نواز نے 205 میں ہمیں کہا کہ آپ میرا اس انویسٹمنٹ کا جو میرے دادا نے کی تھی حساب کر دیں، اس حساب کے نتیجے میں ہم نے یہ فلیٹ ایڈجسٹ کر دیے ان کے نام۔ یعنی فلیٹس جو ہیں پہلے الثانی کے تھے جو قطری شہزادہ کی فیملی ہے، اور بعد میں انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا 2005 میں۔ اب جبکہ دوسرے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قطری شہزادے کا جو ورشن ہے یہ غلط ہے، اور کورٹ نے یہاں تک کہا کہ اٹ واز اے چائلڈش اٹیمپٹ آن پارٹ آف میاں نواز شریف اینڈ فیملی ٹو ڈیفینڈ، یعنی ان کو اچھا شبر انہوں نے ٹوٹلی اس ڈیفینس کو ریجیکٹ کر دیا۔ ایک ضمن سوال کر دوں، اب 2 اور 3 ججز کا آپ نے بڑی واضح طور پر ڈسٹنکشن بتائی، وہ کیا فیکٹرز ہیں جو ان 3 ججز نے ان کو ایز پرائم منسٹر کنٹینیو کرنے کے لیے کیوں الاؤ کیا ہے، اس پر کیسے روشنی ڈالیں گے آپ؟ اور پھر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے جو 2 جی شبر صاحب۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں انہوں نے یہ جو میں سے کہہ رہا تھا کہ یہ 3 ججز اس میں شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ قطری شہزادہ جو ہے اس کا یہ لیٹر جو ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب جو ایلیگیشن سے جب کسی کے خلاف ایلیگیشن لگائے جائیں اور یہ پریئر کی جائے تو وہ پریئر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تمام ایلیگیشنز جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ پروو ہوں۔ اب اگر کوئی جیسے 2 جج صاحبان نے کہا کہ یہ آنسٹ نہیں ہے اور انہوں نے یہ صادق نہیں ہے، ان کی جو کنٹراڈکشن ہے ان کے سٹیٹمنٹ میں، تو یہ ایک وجہ بھی کافی ہوتی ہے کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے۔ اب جب 3 جج صاحبان نے بھی قطری شہزادے کے خط کو ایز اے ڈیفینس نہیں مانا، یعنی 5 نے نہیں مانا، فائنڈنگ دے دی، اسی طرح اور بہت سی چیز جی اور اس لیے بہت سی اور چیزوں پہ فائنڈنگ دی، یعنی یہ بھی آبزرویشن دی جیسے جسٹس عظمت صاحب نے جو 3 ججز میں شامل ہیں، یہ جو نیب ہے یہ ایک انشورنس پالیسی تھی پرائم منسٹر کی فیور میں جو کل ہماری کورٹ میں مر گئی ہے۔ یعنی جب چیئرمین نیب نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی کارروائی نہیں کرنی، پوائنٹ بلینک کہہ دیا، تو انہوں نے ان اداروں پہ کہا کہ یہ تو پرائم منسٹر کے انفلوئنس میں ہے، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو وہ پرائم منسٹر اب اگر بیٹھا ہے آفس میں تو یہ ادارے اب کس طرح کام کریں گے؟ یا تو یہ چاہیے تھا
کہ اگر ڈسکوالیفائی نہیں تو وہ ڈس فنکشنل کر دیتے پرائم منسٹر. اچھا آپ شبر صاحب ذرا ایک منٹ میں سعید قاضی صاحب کی خبر لے لوں. آپ کس خوشی میں کہتے تھے جب میں کہہ رہا تھا شبر صاحب ایک سیکنڈ یہ سعید قاضی صاحب سے ذرا میں تھوڑی سی ہماری جو دوستانہ میچ چلتا ہے یہ سعید قاضی صاحب آج قوم کو بتائیں نا آپ کس بنیاد پر کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا؟ چلیے صاحب خلاف فیصلہ تو اب ہم اس میں سے نکال رہے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں ابھی شبر رضا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شبر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آلریڈی جس نیب پر آپ کی عدالت نے عدم اعتماد کیا کہ جی یہ تو پی ایم صاحب کے خلاف ہلتے بات نہیں کرتے, اب پی ایم صاحب اوپر ہیں, ادارے یہ ہیں موجود یہاں پہ, تو اب میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں شبر صاحب میں ذرا ایک ایکسپلینیشن کیونکہ ایک ماہرانہ رائے آ جائے پھر انشاءاللہ آپس میں ہم ایک کرتے ہیں ہم دست وغیرہ زبانی ہوں گے. میں دس رہا یہ بتائیں کہ ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ بری طرح پی ایم صاحب جی میں صرف ایک دو وضاحتیں کر دوں. ایک رائے یہ ہے کہ جناب یہ تو فیصلہ آ گیا, تاریخ دہرائی گئی ہے, لکھی نہیں گئی. سن لیں آپ کا جواب آ جائے گا. جی فرمائیے. جواب سن لیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. دیکھیں اب جب یہ 3 ججز نے یہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی انکوائری کرے گی تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ فیئر انکوائری ہو, جسٹ انکوائری ہو. تو اسی وجہ سے میں یہ فورس ہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں نا کیا ہوگا, میں یہ فورس ہی کرتا ہوں کہ تمام جماعتیں اب ڈیمانڈ کریں گی کہ یہ انکوائری تب صحیح ہو سکتی ہے جب پرائم منسٹر صاحب چاہے ٹیمپریریلی سٹیپ ڈاؤن کریں, پرائم منسٹر اپنا آفس چھوڑیں چاہے وقتی طور پر, کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ آبجیکٹو تو ہے کہ انکوائری ہو, اور انکوائری کا مطلب ہے کہ فیئر انکوائری ہو. فیئر انکوائری پرائم منسٹر کی موجودگی میں کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا, کوئی جماعت بھی نہیں کرے گی. اسی لیے استعفے کا مطالبہ پہلے جو جماعتیں نہیں کرتے تھیں مثلاً پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی, اب انہوں نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ ان کا اخلاقی جواز نہیں رہا. اب انکوائری آپ چھوڑ دیں کہ 2 ججز نے کہا ہے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, آپ ان 3 ججز کی باتیں مانیں جو کہہ رہے ہیں کہ جسٹ انکوائری ہو. کیا جسٹ انکوائری ہو سکتی ہے پرائم منسٹر کی موجودگی میں, خاص طور پر پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے 14 قتل کیے ہیں ماڈل ٹاؤن میں, ان کی کون سی انکوائری ہوئی ہے؟ جسٹ انہوں نے ڈان لیز کیا ہے, ان کی کون سی ہوئی ہے ان کی موجودگی میں؟ یہ جو ایک بار لفظ شبر رضا صاحب ہم استعمال کر رہے ہیں اخلاقی طور پر, پہلی بات تو یہ کہ اخلاق کہاں سے کہاں کا رہ گیا. 2 ججز کہتے ہیں ڈس آنیسٹ ہیں, تیسرے نے 3 ججوں نے کہا کہ جی آنیسٹ بالکل نہیں ہے, کوئی گڑبڑ ہے مگر ہم انہیں نکالنے کے حق میں نہیں ہے. تو آنیسٹی اور اخلاقیات اب یہی نا, انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کلین چٹ تو نہیں دی نا تینوں نے, جو نہیں دی تینوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاق کہاں میٹر کرتا ہے, کیوں نہیں کرتا سر؟ یا تو صاحب جی اخلاق کیا کہہ رہے ہیں جی اعجاز افضل صاحب کی ججمنٹ جو ہے ان کے پیرا 95, 96, 97 پڑھ لیں. انہوں نے اس بری طرح تمام ڈیفنس کو ریجیکٹ کیا ہے. پرائم منسٹر کے جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ تمام پوائنٹ انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں. وہ تو اگر آپ پڑھتے جائیں تو لگتا ہے کہ وہ ان 2 سے بھی زیادہ سخت فیصلہ دیں گے. اچھا وہ تو آخر میں جا کے کہا کہ بھئی یہ رضوی کروا لیں. شبر رضا رضوی صاحب میں تو ڈائریکٹلی پوچھوں گا آپ سے, جسٹ اے منٹ, کسی نے نہیں دی. ایک سیکنڈ جواب میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ. ان 2 آصف سعید کھوسا اور گلزار احمد کے یہ لکھنے کے بعد کہ یہ نہ آنیسٹ ہیں نہ یہ ٹروتھفل ہے, صادق اور امین کی ذیل سے نکل گئے ہیں, کوئی مائی کا لال رہ گیا الیکشن کمیشن میں یا کسی جگہ جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہ کرے؟ نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ 2 تو قانونی طور پر انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, لیکن جو باقی 3 ہیں انہوں نے بھی چھوڑا کچھ نہیں ہے, کیونکہ جو بھی ان کا ڈیفنس تھا وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کیٹیگوریکلی. آپ اعجاز افضل صاحب کے یہ پیراگراف پڑھیں جو میں نے ابھی مینشن کیے ہیں, انہوں نے ہر چیز کو ریجیکٹ کیا ہے, ریڈیکیول کیا بلکہ ڈیفنس کو میں یہ کہوں گا. تو اس کے بعد جو عمران خان کا جو انیشلی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ ریزائن کریں, اس کو بڑی سٹرینتھ ملے گی. اور میں دیکھ رہا ہوں 3 جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا ہے, یا تو وہ فائنڈنگز نہ دیتے نواز شریف کے موقف کے خلاف. انہوں نے جب فائنڈنگز دے دیں, جس طرح انہوں نے قطری شہزادے کو کہا کہ یہ
چائلڈش بہت ہی اسٹرانگ ورڈز ہیں. ایک سوال اور شبر صاحب, بڑا اہم سوال دے دیے تو ابھی شبر رضا صاحب, ابھی جو ہے وہ ایک بڑا جے آئی ٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی جب فائنڈنگ دے دی ہے. شبر رضا صاحب, ایک بڑا اہم سوال, ایک بڑا اہم سوال, فائنڈنگ دے کے انہوں نے جے آئی سوال یہ کہ اخلاقیات کا اگر کچھ لینا دینا ہوتا تو یہ کرپشن ہی نہ کرتے. بھائی اب اخلاق سے آگے چلا گیا ہے. کیا وہ استعفیٰ دیں گے نہیں, اور آئی جے ٹی جو جے آئی ٹی ہے وہ ہوگی نہیں, کیا اس فیصلے نے سٹیل میٹ پیدا کر دیا ہے شبر رضا صاحب؟ سٹیل میٹ نہیں, انتشار, سیاسی اور قانونی انتشار. اچھا چلیں, بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ, اگر میں آپ کو یہ کہوں, نہیں ایک سیکنڈ, یہ انتشار ہوگا, یہ جو میجورٹی ویو ہے تین جج صاحبان کا, میرا یہ اپنا ویو ہے کہ اس سے انتشار ہوگا. انتشار. اب جج صاحب, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے, ظاہر میں کوئی وکیل اور لا کا مجھے بہت, میں ایک کم علم انسان ہوں, میں نے یہ عرض کیا کہ آپ اتفاق کریں گے کہ ایک کنٹرڈکشن کو ریزالو کرنے کے لیے جو گلی کی تحریک تھی اسے کورٹ میں لایا گیا, اور جب وہ کورٹ سے اب باہر نکل رہی ہے تو بجائے ریزالو ہونے کے ہم ایک بڑے انتشار میں آ گئے ہیں. رضا صاحب بالکل بڑے انتشار میں آ گئے, جو پرابلمز ہیں وہ مزید کمپلیکیٹ ہو گئے. اچھا, اب میں کہتا ہوں شبر رضا رضوی صاحب, آپ نے حقائق بتا دیے کہ 3 ججوں نے بھی ان کا کچھ نہیں کیا, 2 ججوں نے ان کو نااہل کرا دیا, تینوں نے بھی ساتھ دے دیا, اور ان کا ان کی انکوائری ہونی چاہیے. جسٹ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی ایک جواز جس کو لے کے مسلم لیگ اور میاں نواز شریف وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھی اور گھر والے کہیں کہ اس ججمنٹ میں ہمارے حق میں یہ آیا ہے, اینی تھنگ دیٹ دے کین سے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو تو بڑا فکر مند ہونا چاہیے, نہیں ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہوں گے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو کے سامنے پیش ہونے کو کس کو کہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے, حسن نواز صاحب کو کہا ہے, حسین نواز صاحب کو کہا ہے. انویسٹیگیشن کے لیے آپ کس کو بلواتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیشن, یعنی میں جب یہ کہتا ہوں قاضی صاحب کہ ایک بندے کو وزیر اعظم سے ملزم بنا کے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا, ملزم بنا کے کہنا اکیوزڈ, کیونکہ ابھی کانوکٹ تو نہیں, وہ نے کر بھی دیا نا, کنوکشن تو نہیں کہہ سکتے نا سے ٹیکنیکلی. چلے کنوکٹ نہیں, آپ اکیوز کہیں, کنوکٹ نہیں, لیکن جو دونوں نے کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر وہی سوال ہوا نا کہ انتشار کم نہیں ہوا. مگر عمران خان صاحب کا اب ایک ذرا پولیٹیکل ڈائمنشن لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے بڑا سکون کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کل کا جلسہ بھی ملتوی کر دیا اور دونوں پارٹیوں نے فتح کی شادیانے بھی بجا دی ہیں. جیسے ہم اکثر, میں کہتا ہوں ایک نکتہ بتا دیں جو نواز شریف کے حق میں ہے. نہیں, ان کے حق میں یہ ہے کہ ہی اسٹل دی پرائم منسٹر, اور آپ اسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں 2 بڑے اور کیا چاہیے تھا انہیں. نہیں, بڑے 2 ججوں نے کہہ دیا کہ ڈسکوالیفائی. یار ججوں نے کہہ دیا تو کیا الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امریکن کہتے ہوتے ہیں واٹ از باٹم لائن کیا ہے بھائی؟ باٹم لائن یہ ہے کہ انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کر باٹم لائن یہ ہے چلے گئے کہ معاف کرنا, اور شبر رضا آپ کی وشز کے باوجود. شبر رضوی صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. نہیں, پرائم منسٹر انڈر کلاؤڈ ہے نا, پرائم منسٹر انڈر کلاؤڈ ہے, پرائم منسٹر انڈر کلاؤڈ ہے, پرائم منسٹر انڈر انکوائری ہے, پرائم منسٹر انڈر ججمنٹ آف 2 سپریم کورٹ سینئر موسٹ ججز ہے. اچھا, تھینک یو شبر رضا رضوی صاحب, بہت بہت مہربانی آپ کے ویوز کا, بڑی کلیئرٹ ہیں اور بہت زبردست آدمی ہیں, آتھر بھی بڑے اچھے اور انسان بھی اچھے ہیں. میں نے کتاب پڑھی ہے ان کی, دے رکھی ہے. سعید قاضی صاحب, no matter what you think, Nawaz Sharif has lost the game and he is on the run and he has no case. اور میں نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ یہ 540 صفوں میں سے نواز شریف میرا آپ سے کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. نہیں, he has no case at all but he is not on the run. آپ بریک کے بعد آج بتائیں کہ جب میں کہتا تھا نواز شریف کے خلاف فیصلہ آئے گا تو آپ پھر کیوں اس کو اپوز کرتے رہے ہیں آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو
क्यों बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। यार जरा चौधरी साहब की आवाज का जरा सिलसिला देख। तजुर्बा भी डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ।
नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो रवायत और तारीख अदलिया की है शरीफ खानदान के बारे में, उसकी कई मिसालें मैं बारहा देता रहा हूँ। 1993 का फैसला, 1996 का फैसला, असगर खान का फैसला, सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर होने की मिसाल जो नवाज लीग ने और उनके वुज़रा ने कोर्ट रूम नंबर 1 पे चीफ जस्टिस पे हमला किया, जो इनके खिलाफ मुकदमात बने और जिस तरह ये उससे निकल गए और जिस तरह इन्होंने अपने आलमी सतह पर अपने ओहदे को, वजारत उज़्मा को इस्तेमाल किया ज़ाती दोस्तियां बनाने के लिए, बजाय पाकिस्तान के लिए दोस्तियां बनाए। इन्होंने कतरी खानदान के साथ, सऊदी खानदान के साथ, इमाराती खानदान के साथ, तुर्क लीडरशिप के साथ इन्होंने ज़ाती दोस्तियां बनाई। यहाँ तक के कहते हैं, मैं इस पे कोई अहमियत नहीं देता क्योंकि वो एक मामला दूसरा है, उसमें हर किसी की राय है कि मोदी के साथ भी ज़ाती दोस्ती बनाई और कारोबार वहाँ किया। पर बहरहाल कतरी खानदान, सऊदी खानदान, इन्होंने अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की सियासत में अपने मर्तबे को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में भी इन्होंने अपनी ज़ाती तौर पे लोगों को नवाजा। आप देखें, जज रिटायर होते थे तो इन्होंने उनको सेनेट में लेना शुरू कर दिया। 3 जज जिन्होंने इनकी खिदमत की उनको इन्होंने सेनेट में लिया कि ये बताने के लिए कि बाद अज मुलाजमत या बाद अज ओहदा भी हम आपका ख्याल रखते हैं। अभी IG पंजाब को इन्होंने अपना एडवाइजर लगा दिया है। अच्छा चौधरी साहब, एक मैं चाहूंगा आप जारी रखें बात, लेकिन मैं एक आज जो आपने बात की है, आपकी पार्टी जब आप जरदारी साहब के साथ प्रेस इस्तीफा मांगा है, इस्तीफा मांगा ये अच्छा, लेकिन मैं आपने एक और बात कही, आपने कहा कि जो काम जजेस नहीं कर सके, मीनिंग देयर बाय कि आउस्ट नहीं कर सके, वो ग्रेड 19 का मुलाजम यानी जो JIT बननी है वो कैसे करेगा? अब आपसे सवाल मेरा ये है कि आप क्या समझते हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनके गिर्द घेरा तंग हो गया, ये चौधरी साहब की भी राय है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो अब तो JIT इनके सामने पेश होगी। इन्होंने क्या JIT के सामने पेश होना है? इन दो आराम में आपकी क्या राय है? देखिए, JIT का हेड कौन है आप ये देखें, वो किसकी सरबराही में होगी। एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA जो बराह रास्त चौधरी निसार अली का मातहत है, जो प्राइम मिनिस्टर का मातहत है। और आप देखें उसमें मेंबर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का नामजद करता, जो स्टेट बैंक का गवर्नर इन्होंने मुकर्रर किया है। STP के चेयरमैन का नामजद करता, जो इन्होंने नामजद किया है।
ایک ISI کا نمائندہ جو DGISI ان کا قریبی رشتہ دار ہے. تو اب یہ گریڈ 19 اور 20 کے افسران پرائم منسٹر کا کیا مواخذہ کریں گے؟ اگر کریں گے، اگر کروانا ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو بینچ اس مواخذے کے لیے مامور ہو وہ اب تلافی کرے اس بات کی کہ انہوں نے یہ ایسے معاملات پر، جن معاملات یہ بڑا اہم مقدمہ تھا، کہ وزیر اعظم ان کے خاندان سے متعلق تھا، پر یہ پیچیدہ مقدمہ ہرگز نہیں تھا. یہ ایک ریاضی کا سوال تھا کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ اثاثے لندن کے مہنگے ترین اثاثے ہمارے ہیں. اب ریاضی کا سوال تھا، سمپل ارتھمیٹک کا سوال تھا کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے. اب وہ JIT کہاں کے گریڈ 19 اور 20 کے افسر کیسے، جو سپریم کورٹ نہیں کر سکی، جو سپریم کورٹ نے کہ ججوں نے خود نہیں کیا، وہ کھوج مگر چوئی صاحب ایک اور سوال پلیز آپ جاری رکھیے گا. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ جو ثبوت ہم نے دے دیے ہیں، قطری خط ہو یا ایک اور لیٹر ہو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب SCCP یا FBR کیا اپنے طور پر آ کے عدالت میں یہ کیا کہیں گے؟ کوئی جعلی کاغذات خدا نخواستہ بنائیں گے؟ ہاؤ وڈ عدالت اگر عدالت کو ہر 2 ہفتے بعد انہوں نے بتانا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے یا نہیں، تو پھر یہ کہانی. چودھری اعتراض احسن صاحب، آپ کی ساری باتوں کو بھی اگری کر لوں تو یہ کہاں لے جائیں گے کہ ایک اتنا مائٹی پاورفل امیر ترین شخص، اتنا بڑا خاندان، بادشاہ کے لیول پر فائز شخص آج ایک وزیر اعظم کے بجائے ایک ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا. یہ ایک چھوٹی اچیومنٹ ہے. اور آیا آگے سیاست میں ان کی تنہائی جس طرح بڑھ رہی ہے، will he be able to survive in office؟ جی دیکھیے چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس سامنے بڑا سمپل تھا. 2-3 باتیں بڑی واضح تھیں اور سپریم کورٹ کے ان ججوں نے جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے، ان کے فیصلوں میں بھی یہ تسلیم ہے کہ بار ثبوت نواز شریف اور اس کے خاندان پہ تھا. سوائے ایک جج صاحب کے باقی 2-3 میں سے 2 ججوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ بار ثبوت نواز شریف پر تھا. بار ثبوت نواز شریف. دوسری بات بڑی واضح ہوئی کہ نواز شریف نے کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کیا تسلیم کر کے کہ یہ اثاثے ہمارے ہیں اور شریف خاندان کے ہیں. اس کے باوجود کوئی ثبوت، ایک دستاویز بھی نہیں پیش کی سوائے ایک قطری شہزادے کے 2 خط. اور 2 خط جو ہیں وہ دونوں جب قطری شہزادہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا، یہ سپریم کورٹ کے جج وہ بھی تسلیم کرتے ہیں جنہوں نے اکثریتی فیصلہ لکھا ہے کہ ان خطوں کی کوئی حیثیت اچھا، ان خطوں کی کوئی حیثیت نہیں. چوہدری صاحب، آپ نے PM صاحب سے استعفیٰ مانگا ہے، آپ پیپلز پارٹی شامل ہوگی ہے، اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم PTI کے ساتھ استعفے کو کیسے پرسیو کریں گے؟ تقریباً تمام پارٹیاں اب استعفیٰ مانگ رہی ہیں ان سے، آپ بھی شامل ہو گئے ہیں، تو پریشر کیسے ایگزرٹ کریں گے؟ پروٹیسٹ کے ذریعے یا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر؟ اور کسی لوز ارینجمنٹ میں آپ عمران خان اور PTI کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ جی یہ دیکھیں، سب آپشنز اوپن ہیں، کوئی آپشن کلوز نہیں ہے. MRD کی تحریک ایک بڑی توانا تحریک مارشل لا کے ڈکٹیٹر کے خلاف چلی تھی. اس میں پیپلز پارٹی نے لیڈ رول کردار ادا کیا تھا. تحریکیں اور اتحاد بنانا ضروری ہو جاتا ہے جب اور اپنے چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ ہر سچویشن میں پرنسپل کانٹرڈکشن کو آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ بنیادی اور سب سے بڑا تضاد کیا ہے. یہاں سب سے بڑا تضاد شریف خاندان کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹوں کا ہے، جو اس نظام کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں 14 مرد و زن کو شہید کر دیتے ہیں
اور آج تک کوئی JIT ان کے خلاف کوئی JIT وہاں بھی بنی ہوئی ہے, JIT نے کچھ نہیں کیا. وہ ایک جج صاحب کی انکوائری ہوئی, باقر نجفی صاحب نے انکوائری کی, وہ ان کے خلاف تھی, وہ اس نے دن کی روشنی نہیں دیکھی. تو اس میں مشکلات ہیں. اچھا آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں اعتزاز صاحب, آپ نے جب پاناما کا معاملہ شروع ہوا TOR پر سب سے پہلے میٹنگ بریسٹر اعتزاز احسن کے گھر ہوئی, آیا یہ جو سوال ہے کہ نواز شریف صاحب اخلاقی, قانونی, آئینی اور سپریم کورٹ کے 2 بڑے ججوں کی نظر میں وہ جواز کھو چکے ہیں, آیا اس ایک نقطے پر کہ وزیر اعظم کو فوری مستعفی ہونا چاہیے, آپ ایک اور چائے کی پیالی پر APC کرنے والے ہیں یا ابھی ویٹ اینڈ سی کریں گے آپ؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا, یہ کوئی شاید APC کل یا پرسوں نہیں ہو سکتی, ترسوں نہیں ہو سکتی, اس پہ کام کرنا پڑے گا, ہمیں ایک سوچ بنانی پڑے گی. پرنسپل کانٹرڈکشن کو جو بنیادی بڑا تضاد ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, آپس میں گفتگو کرنی پڑے گی, گفت و شنید کرنی پڑے گی, مشاورت کرنی پڑے گی جماعتوں میں. کل صبح سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انشاءاللہ یہ کل صبح مل کے بیٹھیں گی. اس پروسیس کا ایک پہلا قدم اور آغاز ہوگا. اچھا ہمیں پھر APC میں نا آنرری بلا لینا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ ویوز بوتھ. اعتزاز, یہ سعید قاضی صاحب صورتحال ہے اور تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. نواز شریف کے خلاف آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی سوچ ڈیبیٹ نیوز اینالیسز DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर जीता तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस। DNA है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। वेलकम बैक सईद काजी साहब। आज मिठाई किधर है?
مٹھائی تو بانٹ دی ہے خواجہ آصف صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے. کس خوشی میں؟ میں سپریم کورٹ آپ نے شبر رضا رضوی جیسے ریٹائرڈ جج اور چودھری اعتزاز احسن جیسے بڑے پائے کے وکیلوں کے نقطہ نظر سن لیا. کیا ججمنٹ؟ یہ ججمنٹ کیا ہے؟ نواز شریف کے جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ یعنی ان کو 2 بڑے ججوں نے جھوٹا اور بددیانت قرار دے دیا. معاف کرنا. بات یہ ہے کہ پھر بھی آپ مجھے نہیں سمجھ لگتی آپ کے ساتھ چیز کیا بات کرتے ہیں. I fail to understand. بھائی why he was not sent packing؟ سوال یہی کہہ رہے ہیں نا. اعتزاز احسن صاحب شبر رضا صاحب نے بھی یہی کہا ہے, اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہی کہا ہے. آپ تو بہت زیادہ کالے ہو تسی, چور نالا پانڈ کالی. کی کرنا جی ہوں کی اور کتنی ساڑیاں زندگیاں برباد کرنی ہیں جی. کوئی بدباد نہیں ہوگی. تاریخ بدل گئی ہے, پاکستان صحیح طرف منہ کر گیا ہے. پھر میرے ساتھ لڑ پڑیں گے آپ. جوانی مارشل لا میں اب آپ نے ضیاء الحق کی طرف چلے جانا ہے. گالیاں شروع. اس جمہوریت نما میں اب بڑھاپا آنے والا ہے. پہلے مارشل لا میں جوانی گئی اور اب جمہوریت نما میں. پاکستان کے لوگوں کو مبارک کہ تاریخ بدلی ہے. وزیر اعظم تاریخ بدلتی ہے روز 12 بجے تاریخ بدل جاتی ہے. نہیں یہ ہوا ہے واقعہ, یہ مذاق نہیں ہے, بات کر لینے دے. اور آج ایک وزیر اعظم کے بارے میں 5 ججوں نے لکھا ہے کہ جو کچھ انہوں نے پیش کیا تھا وہ مناسب نہیں ہے, اور 3 نے کہا ہے, بلکہ 5 نے کہا کہ JIT بناؤ, اور 2 نے تو کہا کہ ابھی یہ ختم ہو گیا ان کا قصہ, کیونکہ نہ یہ آنیسٹ ہیں اور نہ یہ ٹروتھفل ہے. یہ بہت المیہ ہے, بہت بڑا دھبا ہے. اس سے نواز لیگ جو ہے وہ میرا نہیں خیال بچ سکے گی, اور کیسز نئے طریقے سے کھل گئے ہیں. یہ اب یہ نہیں کیوں نہیں چھوڑ کے کیوں نہیں جاتے؟ چاہیے صاحب کیا میں چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ اتنا ماشاءاللہ مشکل سے تو اقتدار ملتا ہے, مل گیا تو چھوڑ کے چلے جائیں. ایسے نہیں ہوتا چاہیے صاحب. یہ اقتدار ہوتا ہے نا, تاریخ کے اقتدار. یہ اقتدار میں اخلاقیات یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. کیا اخلاقیات اقتدار میں؟ اور اب اپنے بیٹوں کو لے کے وہاں پیش ہوں گے. جب پیش تو وہ پتہ نہیں JIT خود پیش ہو جائے. ہو جائے گی, پیش ہو جائے گی. دیکھیں نا ابھی کیا ہوا, وہ نیب نے کیا کیا آج تک. وہ تو رئیسانی صاحب کو چھوڑو تھے, وہ جو پگ باندھ کے آتے ہیں بھائی جان, جو ہمیں تراب روز. ایون if I agree with you, سعید قاضی, مجھے بتائیں جو پاورفل وزیر اعظم تھا, سارا اقتدار, سارا پیسہ, سارا سب کچھ ان کے پاس ہے. پنجاب کی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, بلوچستان میں ان کا وزیر اعلیٰ, کی گلگت میں, آزاد کشمیر میں, ہر چیز. وہ جو ایک شخص یہاں پہ تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. آج اگر اس سارے کے باوجود 5 رکی بینچ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے, تو یہ JIT کے اوپر کیا انفلوئنس کریں گے. اور JIT is going to work under Supreme Court, not نتھو خیرہ. یہ آپ بالکل نیا چیپٹر ہے, لوگ سمجھنے نہیں. اب پہلے جو انہوں نے آپ تقریر کیوں نہیں کی پھر وزیر اعظم نے, جو جشن منا رہے تھے. جشن تو اب آپ کے عمران خان بھی جشن منا رہے ہیں سنا آج کل. ابھی وہاں بھی مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں ہر طرف. یہ کیا ہے؟ تو جب اب یہ دیکھیں یہ کیوں مٹھائیاں کھا رہے ہیں عمران خان سے. ہاں ٹھیک, مٹھائی کھا رہے ہیں, ویسے بھی میٹھے کے لیے. تو آپ نے کیوں نہیں منگوائی جب آپ مجھے کہتے تھے؟ آپ کو بھی شوگر ہے, مجھے بھی ہے, رہنے دیں. نہیں مجھے کوئی نہیں, نہ آپ کو ہے. ایسے ہی باتیں کرتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری سے نہ بھاگیں. میں ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر بات ہو جائے ڈاکٹر اکرام سے یا کسی ہم ان سے پوچھیں کہ یہ JIT کتنی انڈیپینڈنٹ ہوگی. اعتزاز احسن صاحب تو کہتے ہیں بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. شبر رضا صاحب یہ کہہ گئے کہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. پہلے استعفیٰ چاہیے. اعتزاز احسن صاحب سے جتنا میں ان کو, یعنی میں نے پوری کلیئرٹی سے کریڈٹ دیا ان کو, اینڈ آئی ایم ریئلی فانڈ آف ہیم. لیکن اب یہ بس مس کر گئے. ان کی پارٹی, ان کی ساری کیتی کرائی خوہ میں ڈال دی پارٹی نے. یہ مطلب اس وقت جب وقت تھا ان کو سٹرگل کرنی چاہیے تھا, PTI کے ساتھ کھڑے ہوتے, یہ سودے بازیوں میں پڑ گئے. آج زرداری صاحب نے بر وقت, ابھی فیصلہ آیا نہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, اور اچھا کیا. آج ایک میسج چلا گیا کہ تمام پارٹیاں جو ہیں سوائے 1-2 وہ فصلی بٹیروں کے, باقی سب نواز شریف کے خلاف سفرا ہو گیا. لیکن کیسے بھائی دیکھیں نا, وہ ابھی بیٹھے ہیں, ابھی تک وہ موجود ہیں, اور ظاہر ہے انہوں نے جتنی لڑائی لڑی ہے اور جو کچھ کیا وہ اقتدار میں بیٹھنے کے لیے وہ سویرے چھوڑ تو نہیں دیں گے کہ جی 5 ججوں نے میرے خلاف. نہیں, آپ کی خواہش ہے کہ نواز شریف بیٹھا رہے. بھائی میری خواہش کیا ہے, اب میری خواہش سے کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے, میں تو یہ سوال اٹھاتا ہوں اور لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں. اور آپ تو کل آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ خواہشات کے گھوڑے میں دوڑا رہا ہوں. تو یہی میں کہہ رہا تھا. تو اب کیا ہوا پھر؟ اب مان جے نا کہ میں نے جو وقت دیا وہ غلط نہیں تھا, وہ ٹھیک تھا.
اور 5 ججوں نے اس پر سٹیمپ لگا دیا آج. سٹیمپ لگا دیا ہے پرائم منسٹر صاحب. اب پی ایم ہاؤس اور بھائی نہیں بیٹھے, پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں. چلیں دیکھیں تو انہوں نے تقریر کو کینسل کیا ہے. کیوں ججمنٹ میں ایک جملہ ان کے حق میں نہیں ہے. تقریر کر دیں گے آ کے. سوال یہ ہے کیا کرنی ہے. دیکھیں چوہدری صاحب میں آپ کو ذرا سیریس نوٹ پہ بات یہ ہے کہ یہاں ہم صبح سے ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت سوال یہ ہے, شبر رضا صاحب نے بھی یہی کہا, سچویشن اور کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے اور انتشار پیدا ہو چکا ہے ریاست میں. اس سے پہلے ہی بڑا انتشار تھا, بجائے اس کے کہ یہ کنٹرڈکشن جو ہے کسی اپنے حتمی یا لاجیکل نتیجے پر پہنچا دی جاتی اور ہمارے بڑے پہنچا دیتے. اب کیا ہوا ہے, اب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پارٹیاں صف آرا ہو رہی ہیں, تو اگر یہ فیصلہ گلی میں ہی ہونا تھا, کسی عدالت کے ایوان میں نہیں ہونا تھا, تو پھر یہ اتنے 2 مہینے سے کیوں ہمیں بٹھایا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ اب اگر پی ایم صاحب کیا کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے اعتزاز احسن صاحب آپ نے کہا, اب جناب زرداری صاحب آپ فرما رہے ہیں چلیں میں مروت کا مارا یہ استعفیٰ لکھ کے لے آیا ہوں آپ کی خدمت پہ, ایسے ہوگا. اب اگر اسے استعفیٰ لینا ہے تو معذرائی ہوگی اور انتشار ہوگا. میں کہتا ہوں, برملا کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, وہ جانے والے ہیں, وہ نہیں رہ سکتے, وہ نہیں رہ سکتے, وہ نہیں رہ سکتے. ایک چیپٹر از کلوز. آپ کہتے ہیں وہ رہ رہے ہیں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں موجود ہیں, بس ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا تھا, چلو تھینک یو فار یور ٹائم. منڈے کو اب پھر آپ سے وقت ختم. ناظرین تھینک یو فار واچنگ اس.